شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو نبی پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح گویا حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہ حضور کی بات ہونے لگی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کتاب و سنت کی بات ہونے لگی۔ تو تعظیم کے جذبات پورے طور پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہر صحابی بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا۔ حضرت عمر بن عاص خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں کریم کی بارگاہ میں رہا ہوں، صحبت اٹھائی ہے، قدمین میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ تم مجھے کہو کہ میں محبوب کے ابرو مبارک کی بات کروں، بھینی مبارک کی بات کروں، چہرہ ودھا کی بات کروں تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ حلیہ تو وہ بیان کرے گا جس نے آنکھیں کھول کے پورے طور پہ زیارت کی ہوگی۔ تو ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو ذرا سمٹ کر، ہم تو ذرا بیٹھتے تھے تو لہجے کا وضو کر کے، ہماری طبیعت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے نا، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے شرعی، اس پر پوچھ لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام منبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا، ادب مانے تھا، طبیعت جرت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آداب، یہ طور طریقے آج چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں وسعت آئی ہے، اظہار رائے کی لوگوں کو آزادی بھی ہے اور ذریعہ بھی پاس ہے سوشل میڈیا، تو بے باکی کے نام پر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لفظوں کے اندر حسن نہیں رہا، ان کے جملے باوضو نہیں رہے، ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا جو حضور کی بات کرتے ہوئے مومن کی شان ہے۔ نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سننا، تو ایاز عرض گزار ہوئے حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن محبت کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے، ادب کچھ فیصلے خود بھی کرتا ہے۔ محمود غزنوی فرمانے لگے اگرچہ تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے محمد رکھا گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس کا نام بھی بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ میں محمد بن ایاز ہی کہنے لگا تھا، پھر میرا نا وضو نہیں تھا، پھر میری اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی جو تقاضے ہیں اس نام کو پکارنے کے، تو میں نا آج ایاز کا بیٹا کہہ کے میں نے پکارا۔ بھائیوں، بہت تعظیم، بہت توقیر ہمارے ہاں بھی نا بعض چیزیں نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں ایسی پائی جانے لگی ہیں جو درست نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے آداب مبارکہ کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے، ان تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضور کا نام پاک لے تو ذرا حسین کر کے لے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو ذرا آداب کے ساتھ۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا تو ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے کرتے کو پیچھے سے آگ لگ جائے تو صاحب کوئی عالم فاضل ہو، شیخ ہو، درویش ہو تو ان کے القاب نہیں پکارے جائیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، تو یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے، حضرت، قبلہ، الحاج، شیخ، صوفی، اتنی دیر میں چاہے آگ سارا کام کر جائے۔ بھئی کرتے کو آگ لگی، آپ کہیں جناب آگ، جناب آگ، پیچھے دیکھیں نہیں آگ۔ القابات ایمرجنسی میں نہیں پکارے جاتے، وہ تو روٹین میں پکارے جاتے، ورنہ تو جل جائیں گے مولانا سارے آپ کے القابات پکارتے ہوئے۔ لیکن یہ صحابہ کا انداز فکر ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے کہ غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو سانپ نے ڈس لیا، پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کہ آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس ایمرجنسی میں بھی ادب یاد رہے۔ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ، میرا باپ بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ۔ حضور وہ سانپ نے ذرا پیر کو ڈس لیا، اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے نہیں، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کا، توقیر کا ہر جگہ خیال رکھا۔